آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ بغیر نقل کے پیپر حل کر دیں، جبکہ آپ ایسا نہیں کرتے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نقل کا سہارا لیتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ جب آپ نقل کریں گے تو آپ کی صلاحیت نہیں ہے، آپ نے وہ گریڈ لے لیا ہے، وہ پوزیشن حاصل کر لی ہے، تو نقصان یہ ہوگا کہ آپ آگے جا کر اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے، جو آپ کا کام ہے وہ صحیح نہیں کر سکیں گے، آپ فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. اور فیصلہ سازی کیا تھی کہ بچے نے نقل نہیں کرنی ہے، وہ کر رہا ہے، یعنی فیصلہ وہ نہیں کر پا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نقل کروں گا تو میری زندگی بن جائے گی، حالانکہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس کو نقل نہیں کرنی چاہیے. دوسرا، نقل کرنے سے کیا ہوگا کہ دوسرے کا حق مارا جائے گا. ایک بچہ جو ساری رات پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اکیڈمی کو جا رہا ہے، وہ بھی اتنے نمبر لے لیتا ہے، اور جو اکیڈمی میں نہیں جا رہا ہے، رات کو اسٹڈی نہیں کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، اسکول کو نہیں آ رہا ہے، وہ بھی اسی کے برابر ہو جائے گا. تو اب ایک محنتی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی، اور یہ جو بندہ نقل سے پاس ہو رہا ہے یہ معاشرے کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو گا. یہ جس ادارے میں جائے گا صحیح کام نہیں کرے گا. اگر ڈاکٹر بن گیا تو مریضوں کی جان لے لے گا، اگر حاکم بن گیا تو معاشرے کو تباہ کر دے گا، اگر وہ سرکاری اہلکار بن گیا تو وہ دوسروں کا سہارا لے گا. اب آگے چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کسی دفتر میں، وہاں پر بھی کرپشن ہو رہی ہے. کیسے ہوگی؟ تو آپ سے پیسے نہیں مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے دو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کل آ جانا. جب آپ کل آئیں گے تو 2-4 دن بعد آ جانا، جی 1 ہفتے بعد آ جانا. جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بار بار آنا پڑتا ہے یہاں پر، تو وہ کہتے ہیں چلو بھائی کچھ ان کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو. تو کرپشن جو ہے یہ مختلف چیزوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑی اس کی جو کرپشن کی وجہ ہوتی ہے وہ قناعت ہم میں نہیں ہے. لیکن ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی، کہنے لگا جی یا رسول اللہ میرا وقت اچھا نہیں گزر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا کام کرتے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں اس وقت. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جو تیری اجرت ہے اس کو ذرا کم کر دیں. تو دیکھیے ہم جیسا بندہ ہوتا تو وہ کہتا بھائی پہلے سے گزارا نہیں ہو رہا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، میڈیکل ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو کہتے ہیں اور کم کر دوں تنخواہ. تو وہ صحابی جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اس میں کچھ ایسی کسی بات نہیں ہے. تو وہ گیا اپنی مزدوری جو ہے وہ کام کر. پھر آپ کے پاس آیا تو کہا کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اپنی اجرت مزید کم کر. کچھ عرصے کے بعد پھر جب آیا تو بڑا خوشحال تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے، اب میرے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جو کام تھا اس میں تیرا کام کم تھا لیکن اجرت تو زیادہ لے رہا تھا، لہذا تیری روزی میں برکت نہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ برکت کم میں ہوتی ہے، زیادہ میں نہیں ہوتی ہے. چونکہ جب آپ زیادہ کریں گے تو فوراً امیر بننے کی کوشش کریں گے، اور جب فوراً امیر بننے کی کوشش کریں گے تو نام حالات کرپشن کریں گے. تو یہ چیزیں ہمیں کرپشن کی طرف لے جاتی ہیں. مثال کے طور پر بچے ہیں، میرے پڑوسی کا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ کسی بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. اب وہاں پر کیا ہے، وہاں پر وہ بلڈنگ کی قیمت لے رہے ہیں آپ سے، فرنیچر کی قیمت لے رہے ہیں، وہاں پر جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی قیمت لے رہے ہیں. اور ایک جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے گھر والے بھی، اس کی ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے بھائی ہمارا بچہ کیوں یہاں نہ پڑھے، وہ کیوں نہ برنہال میں جائے، وہ کیوں نہ IAS میں چلا جائے، وہ کیوں نہ کیڈٹ کالج میں چلا جائے. اب باپ کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کرپشن کرے گا، 2 نمبر کرے گا، کام پیسے مانگے گا، جہاں تک بھی جائے گا، جہاں تک اس سے ہو سکے گا وہ کرپشن کرنا شروع کر دے گا. حالانکہ یہ بڑے بڑے اداروں میں اتنا کام نہیں ہوتا ہے جتنا کہ گورنمنٹ اسکول کے اسکولوں میں ہوتا ہے. کمی کہاں پائی جاتی ہے؟ پھر بات آپ پر آئے گی کرپشن آپ کی طرف سے. آپ گھر میں جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں.
اب ایک بچہ صبح گھر سے نکلتا ہے، بیگ لے کر آتا ہے، اسکول میں ویسے ہی بیٹھ کر چلا گیا تو وہ تو کرپشن کر رہا ہے۔ اب کرپشن کا معنی کیا ہے؟ دغا، دھوکہ، فریب، کسی کو اپنی جان میں پھنسا لینا۔ آپ ماں باپ کو اپنی جان میں آپ پھنسا لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسکول پڑھ کر آئے ہیں، ہم نے بڑا کام کیا۔ میں نے اس دن کسی ایک سرپرست کو بلایا تو وہ کہنے لگے جب بچے میرا گھر میں جاتے ہیں تو وہ مجھ پر بڑا احسان کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ کام کر کے آ گیا ہوں آج۔ تو بچوں، یہ کرپشن کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہ یہ جمیل صاحب ختم کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ شبیر صاحب کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں، آپ گھر میں دیکھتے ہوں گے، باغات کو دیکھتے ہوں گے، باغوں کو دیکھتے ہوں گے، پودوں کو دیکھتے ہوں گے، یہ ہمارے پاس امتیاز کام کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ خاص موسم میں شاخ تراشی کرتے ہیں۔ اب شاخ تراشی کا معنی کیا ہے؟ کہ بھائی آپ نے پودے کو ضائع نہیں کرنا، صرف آپ اس کی فالتو چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا نظر آئے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی اپنی وہ جو غلط آپ کی عادات ہیں ان کو صرف ہٹا دیں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، ڈسپلن آپ کا بہت اچھا ہے، ماں باپ آپ کے بہت اچھے ہیں، کھانا آپ کو بہت اچھا مل رہا ہے، لباس آپ کو بہت اچھا مل رہا ہے، لیکن جو ان ساری چیزوں کا نچوڑ ہے وہ پڑھنا ہے۔ اب بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ تو پھر کرپشن نہیں کر رہا ہے، اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو سمجھے کو بھی کرپشن کے زمرے میں آئے گا، بدعنوانی میں آئے گا، جھوٹ بولنا بھی کرپشن ہے۔ اقربا پروری بھی پرورش ہے، یہ بھی بدعنوانی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے جمیل صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو میں کہوں جمیل صاحب کو صاحب آپ خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، پیریڈ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ میرے تعلق نہیں ہے ان کو کہوں سر آپ پیریڈ نہیں لگاتے ہیں، سر آپ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سی بات کی جائے، جو کام کرنے والا ہے اس کی تعریف کی جائے اور جو کام نہیں کر رہا ہے اس کو کام پر آمادہ کیا جائے۔ تو یہ بچے کرپشن کی وجوہات ہیں کہ اس وجہ سے